کے نام سے مشہور تھے. کیا تھے؟ مسکی کے نام سے مشہور تھے. وہ جہاں سے بھی گزر جاتے بڑی خوشبو ہوتی، بڑی خوشبو ہوتی. جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تو لوگ نماز میں اگر کھڑے ہوتے، یہ پیچھے جا کے رکعت میں ملتے، تو خوشبو اتنی ہوتی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ حضرت تشریف لے آئے. تو سبحان اللہ کہہ دیں آپ، سبحان اللہ، کہ حضرت مسکی علیہ الرحمہ تشریف لے آئے ہیں. سبحان اللہ، رب کی رحمت اس پہ آ جائے. پیارے اسلام بھائیو، ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ حضور وہ کوئی ساکو ہی دساؤ، کیڑا خوشبو لیندے ہو، وہ کیڑی سینٹ لیندے ہو، کوئی ساکو دساؤ. اور آپ نے فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. نو نو نو، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. حضور اتنے معطر رہتے ہو، خوشبو کیوں نہیں لگاتے؟ کون سی خوشبو ہے؟ کہا کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. تو پھر لوگوں نے پوچھا بھی حضور آپ سے پھر خوشبو کیا ہے، اس کا واقعہ سنا ہے، کیوں خوشبو ہے آپ سے؟ تو آپ نے اپنا ایک واقعہ سنایا جو میں آپ کو سنا رہا. انشاءاللہ میرے نوجوان جو آج بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ اس ایک واقعے کو لے لیں، اس ایک روایت کو لے لیں، اس پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ الکریم میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کا دونوں جہان میں بیڑا پار کر دے گا. صرف ایک واقعے کو لے لیں، اسی کو لے لیں. ایسا واقعہ پیارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوا، بڑے گھر میں آیا، بڑی ٹھاٹ کی میری زندگی تھی، شہانہ زندگی تھی، لیکن میں شرمیلا بڑا تھا. کیا تھا؟ شرمیلا. سارے کو کوئی شرمیلا ہوتے یہ ہی فارغ، یہ تو ایویں بدے دیا جیلے دے کو ہیٹ دے دا بدے، یہ کیا کرے سی، یہ تو بکھا مرسی جیڑا بندے کٹے شرارتہ کرے. یہ سارا بال ڈاکٹر بڑھ سی، یہ بال کیا بڑھ سی سنا، یہ ڈاکٹر بڑھ سی، یہ انجینئر بڑھ سی. یہ نہیں آدھے وے چنگا ہے عقل چنگا ہے اسی کو عالم دین بڑھ سی، حافظ قرآن بڑھ سی. یہ نہیں آدھے یہ سارا بال ڈاکٹر بڑھ سی. وہ سارے سوار ہے نا ڈاکٹر، مدی زیادہ ہوندی ہے دنیا دی، مدی زیادہ یاد رکھ. پیارے صاحب اس نے کہا میں امیر خاندان میں پیدا ہوا تو میں بڑا شرمیلا تھا، با حیا تھا، بے حیا نہیں تھا. بے حیا اور با حیا میں بڑا فرق ہے. اللہ ہم سب کو با حیا بنا دے، ہماری اولادوں کو با حیا بنا دے. اللہ کرے کہ ہم شرمیلے بن جائیں، جہاں شرم کرنے کاش کرنے والے بن جائیں. کہا کہ میرے دوست نے، ابو کے دوست نے کہا کہ آپ کا بیٹا بڑا شرمیلا ہے، اس کو نا کسی دکان میں بٹھا دو. شرم ختم تھی ویسی تھی، شرم اس کی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دکان پہ بٹھا دیں. اس نے نا ان کو ایک کپڑے کی دکان پہ بٹھا دیا اور وہ بیچارہ وہاں پہ بیٹھنے لگ گیا. پھر وہیں پہ نیچے، اور کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، جو کہو وہ کر دیتا ہے. وہ آگے نیچے ایک بوڑھی آ گئی، اس نے کپڑے نکلوائے. اس نے کہا کہ دکاندار کو اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیں، جو کپڑے پسند آئیں گے وہ رکھ لیے جائیں گے، بقیہ کپڑے اور ان کی قیمت وہ واپس کر دی جائے گی. اب اس دکاندار صاحب نے اس بیچارے کو بھیج دیا. وہ جو ہے جو شرمیلا تھا، جو باحیا تھا، اس کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ گڑیا کے ساتھ. گڑیا اس کو ایک عالی شان محل پہ لے آئی. وہاں پہ محترم اور پیاسے اس کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا، ایک چارپائی پہ بٹھا دیا. اور کیا تھا محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھتے دیکھتے لونڈیاں آ گئیں، یعنی کہ عورتیں آ گئیں، اور ان عورتوں میں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی، وہ بھی آ گئی. اور اس نے آ کے اس نوجوان کو چھیڑنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ پیچھے جائے نیچے دیکھے، وہ اس کو تنگ کرنے لگے. اس نے کہا اللہ کے بندے خیال کرو، میں یہ کہاں پھنس گیا ہوں، میں میرے کپڑے دو، میں نے جانا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو معاذ اللہ غلط کاری کرنی ہوگی. کیا کرنی ہوگی؟ غلط کاری کرنی ہوگی. وہ بیچارہ کم مانے جو تھا ہی با حیا. سبحان اللہ، جو تھا ہی با حیا وہ کیسے مانے؟ تو سوچ کو اس نے کہا ایسا ہے کہ مجھے جو ہے نا بیت الخلاء کی حاجت ہے، مجھے وہاں جانے دو. کیا ہے؟ بیت الخلاء کی حاجت ہے، مجھے وہاں جانے دو. تو وہ راضی ہو گئی اور وہ بیچارہ بیت الخلاء میں چلا گیا. جب وہاں پہ گیا تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں دیکھیں خوف خدا والے کیسے ہوتے ہیں، باحیا لوگ کیسے ہوتے ہیں محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں. اس نوجوان نے
وہاں کی ساری نجاست وغیرہ اپنے منہ پہ اپنے کپڑوں پہ مال لی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے مال لی. اور جو وہ بہر آیا تو عورتوں نے دیکھا تو پاگل پاگل کا شور مچ گیا، اور وہ جائے تو کہاں جائے، اس کو بھاگنے کا موقع مل گیا. تو جو ہے اس کو کیا مل گیا؟ بھاگنے کا موقع مل گیا. اس نے جا کر ایک باغ میں پناہ لی، وہاں پہ کپڑے صاف کیے اور جسم وغیرہ صاف کر کے یہ بیچارہ شام کو گھر پہنچ گیا. جس ٹائم گھر جاتا تھا وہ جو گھر پہنچ گیا. اب گھر والوں نے کہا ٹائم پہ اب ٹھیک ہے آ گیا ہے. اب رات کو سویا تو قسمت جاگ اٹھی. جب سویا وہ نوجوان تو اس کی سوئی قسمت جاگ اٹھی، اور ایک آنے والا آیا اور اس کے ہاتھ اور اس کے سارے جسم پہ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو پھیرا، اور ساتھ ہی اس نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کاش ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے. کاش جانتے ہو کون ہوں؟ کہا کہ مجھے تو نہیں پتا آپ کون ہیں. کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں. وہ جبرائیل امین جو نبیوں کے پاس جاتا ہے، جو قرآن لے کے جاتا ہے، جو صحیفے لے کے جاتا ہے، آج ایک با حیا کے پاس رب نے بھیج دیا ہے. سوچیے تو صحیح یار، رب تبارک و تعالی نے ایک با حیا، ایک شرمیلے نوجوان کے پاس بھیج دیا ہے اس جبرائیل امین کو. کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں. رب نے فرمایا کہ جاؤ میرے بندے کے پاس، اس کو ذرا پاک کر کے آؤ. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں، کہا کہ جو خوشبو تم دیکھ رہے ہو نا، میرے جسم سے جو خوشبو آتی ہے، یہ جبرائیل امین کے ہاتھوں کا کمال ہے. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات ہے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی. خدا کی قسم.